أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، آج ہم تیسرا پارہ تلک الرسل، اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے. اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا کے اندر ہی وہ آیت نازل فرمائی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ الآیات فرمایا ہے، اور جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بشارت کے مطابق اسم اعظم ہے الحی القیوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نام ایسا ہے کہ اس نام کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کو پکارا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو اس کے آغاز کے اندر ہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت الکرسی اللہ کا تعارف ہے، اور اس کے اندر 10 جملے ہیں، اور 10 کے 10 ہی ایسے جملے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک اگر ان کو نمبر دے کر لکھیں تو اللہ کا تعارف حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی شان نظر آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، ایسا زندہ ہے کہ الحی زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے. القیوم قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. ناظرین، بعض اللہ کی صفات ایسی نظر آتی ہیں کہ ہم ان کو مخلوق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ان ناموں کو. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی بھی جو بھی صفت ہے، جو بھی اللہ کی صفت ہے، اس کا صفاتی نام ہے، اس کے ساتھ 3 چیزیں وابستہ کر لیجئے تو انسان شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایک یہ کہ اللہ کی یہ صفت اس کی اپنی ہے، کسی کی عطا کی ہوئی نہیں. اللہ کے علاوہ جس کی بھی صفت ہوگی وہ کسی اللہ کی عطا کی ہوئی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صفت اللہ کی لامحدود ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی کی بھی کوئی صفت جو ہے وہ محدود ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے اور اللہ نے ایک حد تک دی ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی بھی کی کوئی بھی صفت ہے تو وہ ازل سے نہیں ہے، چونکہ عطا کی ہوئی ہے اور عطا کی ہوئی چیز پہلے نہیں ہوتی تب دی جاتی ہے. تو اس لیے یہ 3 صفات اللہ کی صفت کسی بھی صفت کے ساتھ لگا دیں تو یہ اللہ کی صفت بن جاتی ہے. تو اس لیے یہ ذہن کے اندر اگر گمان آئے کہ زندہ تو ہم بھی ہیں، ہم بھی قائم ہیں اپنی موت تک، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائم کیا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں محدود زندگی دی ہوئی ہے. اس زندگی نے کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی اس زمین پر آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. الحی القیوم، اللہ الحی ہے اور القیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تیسرا جملہ سنیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مخلوق کے تمام کاموں میں اس طرح لگا ہوا ہوں اور ان کی اس طرح خبر گیری کر رہا ہوں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں کبھی نہ نیند لیتا ہوں نہ اونگ لیتا ہوں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے یا زمین کے اندر ہے اس میں بلا شرکت غیر، یہ سب میرے لیے ہے اور سب میری ملکیت کے اندر ہے اور سب میرے تصرف کے اندر ہے اور سب کی جگہ پر میں سب کو عطا بھی کر رہا ہوں جو چاہتا ہوں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ کے اذن کے بغیر کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت بھی کر سکے.
शफात कर सके, किसी के बारे में, किसी के हक के बारे में उसको हक दिलवा सके। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, शफात करने वाले का इल्म महदूद है और जिसके पास शफात कर रहा है उसका इल्म लामहदूद है। तो जिसका इल्म लामहदूद है उसको महदूद इल्म वाला कोई कैसे बता सकता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक ने शफात को रखा हुआ है क़यामत के लिए। और लेकिन ऐसा होगा कि इल्ला बिइज़्नि, जिसके लिए शफात होगी उसका भी इज़्न होगा और जिसने शफात करनी होगी उसको भी अल्लाह की तरफ से इजाज़त होगी। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और अल्लाह का इल्म वो जो लामहदूद इल्म है वो अल्लाह फरमाते हैं मेरे इल्म में से कोई ले भी नहीं सकता उस वक़्त तक, इल्ला बिमा शा, जितना मैं चाहूँ और जब मैं चाहूँ उतना देता हूँ। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, उसकी हुकूमत आसमानों पर भी है ज़मीन पर भी है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और वो इन दोनों की जगहों पर कंट्रोल से, तसर्रुफ से थकता नहीं है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इनकी हिफाजत उसको थका नहीं देती। वहुवल अलियुल अज़ीम, वो बहुत बुलंद है और अज़मत वाला है। ये आयतुल कुर्सी है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय, दीन के इख्तियार के करने के अंदर जबर नहीं है। किसी को गन पॉइंट पर आप मुसलमान नहीं कर सकते, लेकिन जो दीन के अंदर आ गया उस पर जबर है कि उस पर वो तमाम फ़राइज़ जो अल्लाह की तरफ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो वाजिबात और जो सुनन होगी उस पर उसने अमल करना होगा। इताअत अल्लाह भी उस पर फ़र्ज़ होगी, इताअत रसूल भी फ़र्ज़ होगी। जो ये कहेगा कि मैं मुसलमान होता हूँ, ला इक्राहा फिद्दीन, इसका मतलब ये नहीं कि दीन के अंदर आकर भी किसी पर कोई जबर नहीं। क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, और दीन पर आना क्या है ये ज़रा नुक्ता समझिए। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, युमिन बिल्लाह अल्लाह पर ईमान लाना, यकफुर बित्तागूत शैतान का, जितनी भी शैतानी ताकतें हैं उनका इनकार करना। अल्लाह फरमाते हैं इन दो की तरतीब ये है, पहले उन तागूत का इनकार करोगे फिर मुझ पर ईमान लाओगे, और फिर अगर ये काम आपने कर लिया तो आपने एक बहुत मजबूत एक कुंडा पकड़ लिया, एक ऐसा दायरा पकड़ लिया कि जिसको पकड़ कर आप कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2-3 वाक़यात हमें सुनाए हैं। हज़रत इब्राहीम और बादशाह नमरूद के दरमियान जो होने वाला मुकालमा है कि जिसके अंदर वो कहता है कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। एक कैदी को लाया और उस पर सज़ाए मौत हो चुकी थी, उसको छोड़ दिया। एक बेगुनाह को पकड़ा, उसको कत्ल कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम ने इस पर बहस नहीं की, अगरचे बहस देखिए हो सकती थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने उस जाहिल के साथ बहस में उलझने के बजाय उसको कहा कि फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ से लाता है, तू मग़रिब से लाकर दिखा। तो वो फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, मबहूत हो गया वो काफिर। फिर इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत इब्राहीम का वो वाक़या जिसमें परिंदों को ज़िबा करके उनकी गोश्त की बोटियों को मुख्तलिफ़ जगहों पर रख कर अल्लाह ताला ने निज़ारा करवाया हज़रत इब्राहीम को किस तरह मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। और इसी के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं आयत दैन, ये बहुत ही अहम आयत है सूरतुल बकरा के तकरीबन इख्तितामिया के करीब है। यहाँ पर 2 आयात आ रही हैं आगे भी, आमन रसूल, जिनका शान नुज़ूल ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर थे तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने ये 2 आयात तोहफ़तन अता की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये अगरचे 2 आयात मक्की हैं लेकिन यहाँ पर इनको रखा गया है। और आयत दैन, आयत दैन, दैन कहते हैं कर्ज देने को, कर्ज को।
اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھیے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کریم کون سی کتاب ہے۔ کیا یہ محض ثواب کی کتاب ہے، محض اجر کی کتاب ہے، یا ہمارے معاشرت کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر دخل دینے والا یہ اللہ کا قانون ہے؟ اللہ پاک یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب بھی تم کسی کو قرض دینے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھوا لیا کرو، اور لکھوانے کے اوپر پھر 2 گواہ بھی لکھا کرو، ان کے سامنے وہ معاملہ ہو، اور واپسی کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ جو قرض حسنہ دیا کرو تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ وہ قرض مانگنے والا جب قرض لے کے جائے اور جب واپسی کی تاریخ ہو تو وہ آپ سے آ کر مہلت طلب کرے مزید، تو اس کو دے دیا کرو، مہلت بھی دے دیا کرو، لیکن اس پر بھی فرض ہے کہ جب واپسی کی تاریخ ہے تو اس دن ضرور آئے، اگرچہ دینے کے لیے آئے یا مہلت لینے کے لیے آئے یا معذرت کرنے کے لیے آئے، لیکن اس کو آنا اس پر فرض ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر آیت دین، یہ اس کی میں مزید تفصیلات یہاں نہیں بتا سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے، یہاں پر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں رسول بھی ایمان لایا اور مومن بندے بھی میرے ایمان لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کیا ایمان لائے یا اللہ؟ فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ سب ایمان لائے، کن ایمان کے وہ اجزاء اللہ پاک نے یہاں دوبارہ گنوا دیے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اور کیا انہوں نے کہا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اللہ کا جو حکم بھی ملا ہم نے اس کو ماننا، یا اللہ تیرا جو بھی حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم صرف ایمان نہیں لائے بلکہ اس پر عملی طور پر کاربند ہوں گے۔ سمعنا واطعنا، جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جزوی اطاعت نہیں ہے، اسی طرح اللہ پاک نے یہاں پر بھی یہ فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، اے اللہ ہمیں تیری مغفرت چاہیے، اس کے باوجود تیری مغفرت چاہیے، ہم تیرے ہر حکم کو ماننے والے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ 2 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو پڑھ کر سو جائے تو اس کو ایسا ہے جیسے دنیا و ما فیہا کا پورا خزانہ مل گیا، اور اس رات اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو یہ 2 آیتیں پڑھنا بھول گیا اس کا خمیازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں پوری زندگی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی کیسے بھول جائے گا یہ 2 آیات پڑھنا رات کے وقت۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد، ہم کسی نبی کو ماننے میں فرق نہیں کرتے۔ حالانکہ دیکھیے کہ یہ جب تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فضیلت دی ہے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بعض رسولوں کو بعض پر ہے، اور ایک فضیلت وہ ہے جو ہم اپنے ماننے میں کسی کو اونچ نیچ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کا یہ کام نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ما قبل جتنے بھی رسول آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پر مومنوں کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد
اب رسالت چلے گی، نبوت چلے گی، تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا یکلف، اس کی دوسری آیت ہے جو آخری دو آیتیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر تکلیف نہیں دیتا، کسی کو مکلف نہیں کرتا، کس چیز کا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو اس کی وسعت کے اندر نہ ہو۔ یہ ایک بہت گہرا جملہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک ڈھارس ہے۔ اب دیکھیے، ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی ماحول میں پیدا نہیں ہوتا، ہر بندہ ایک ہی ماحول کے اندر اپنی زندگی نہیں گزارتا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ ہر بندے نے اپنے شاکلہ کے اندر رہنا ہوتا ہے اور اپنے شاکلہ کے اندر اس نے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے اوپر بھی وہ ہوگا جو اس نے گناہ کمایا۔ اب یہ ما اکتسبت دونوں جگہ پر برابر ہے، لیکن لہا اور علیہا کے اندر فرق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لہا اس کے لیے ہے، وہ اس نے جو اس کا کریڈٹ وہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس کے اوپر یہ ہے، اس کے اوپر جو قدغن لگے گی، اس کے اوپر جو شکیں لگیں گی، اس کے اوپر جو اس پر جو اس کے اوپر قانونی طور پر اس کو پکڑا جائے گا، اس کی جو پکڑے ہوگی، وعلیہا ما اکتسبت، اس کے گناہ ہوں گے، اس کے اپنا ہاتھ کا کسب ہوگا جو کیا ہوا ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور پھر اللہ نے خود دعا سکھائی، فرمایا اس طرح مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے، خطا اور نسیان کو یا اللہ معاف کر دیجیے گا۔ ہم جان بوجھ کر، ہم تیری حکم عدولی جان بوجھ کر تو نہیں کریں گے، تیری باغی نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، اور مسلم کا معنی ہی وہ ہوتا ہے کہ ہر حکم کے آگے سر تسلیم کو خم کرنے والا جو ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یوں مانگو، ان نسینا او اخطانا، بھول جانا یہ اور ہوتا ہے، خطا کرنا یہ اور ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر کسی حکم کو نہ ماننا یہ اور ہوتا ہے۔ آپ ایک جگہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کا روزہ ہے، لیکن آپ کو یاد نہیں تھا، تو ان نسینا یہ آپ بھول گئے اور آپ نے کھانا کھا لیا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر عصر کے بعد اطلاع دی کہ افطاری ہو گئی ہے، آپ نے وہ کھانا شروع کر دیا، افطاری کر دی، حالانکہ افطاری نہیں ہوئی تھی، وقت نہیں ہوا تھا، تو یہ خطا ہے۔ پہلے پر کچھ بھی نہیں، نسیان پر، اور خطا پر ایک روزے کی قضا ہے۔ اور ایک تیسری حالت یہ آتی ہے کہ آپ بھولے بھی نہیں، کسی نے آپ کو یہ آ کر غلط اطلاع بھی نہیں دی، اور آپ کا روزہ تھا، دن کے وقت آپ نے کہا کچھ نہیں ہوتا میں کھاتا ہوں، تو آپ نے روزہ توڑ دیا، تو اب 60 روزے جو ہیں وہ لگاتار ہیں، اور ان میں سے ایک بھی اگر مس ہو گیا تو دوبارہ ایک سے شروع کریں گے، تو یہ کفارہ ہے۔ تو نسیان پر کچھ بھی نہیں، خطا پر صرف قضا ہے، اور جو جان بوجھ کر توڑ دینا ہے اس پر کفارہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان نسینا و اخطانا، اس پر مواخذہ اللہ نہ کرنا، ہم سے یہ دعا مانگا کرو، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے پروردگار لا تحمل علینا اسرا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہم سے درگزر فرمائیے گا اور ہماری مغفرت کر دیجئے، ہم پر رحم کیجئے، انت مولانا، تو ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اے ہمارے مددگار کافروں کے مقابلے کے اندر ہماری نصرت فرما۔ اب اس کے بعد سورہ
आले इमरान शुरू हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसा कि बनी इसराइल के जो हालात हमने पढ़े सूरह बकरा के अंदर, उसमें यहूद के हालात थे, और अहले किताब में से ही ये जो नसारा हैं, ईसाई हैं, मसीही बरादरी है, इनके जो हालात हैं वो आले इमरान के अंदर हैं। आले इमरान उस ख़ानदान को कहा जाता है जिनसे हज़रत मरियम जो थी वो ताल्लुक़ था जिनसे। और यहाँ पर जो हालात हैं मुसलमानों के अहकामात और नसारा से उनका कंपैरिजन जिस तरह पहले यहूद से था, और इसकी शान नुज़ूल भी ये है कि मक्का से जुनूब की तरफ निजरान एक बस्ती थी, वहाँ से कुछ लोग आए हुए थे, एक पूरा गिरोह आया हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूमात लेने के लिए कि आप नए नबी आए हैं, तो आपसे पूछते हैं हमारी किताब के बारे में आप क्या जानते हैं, आसमानी कौन सी किताब इनके पास आई है। मुबाहले के लिए, मुनाजरे के लिए वो दलाइल लेकर और दलाइल लेने के लिए आए हुए थे। तो उनको आपने मस्जिद नबवी में ठहराया हुआ था। तो उसके हालात भी यहाँ पर आएंगे। तो ये सूरह है आले इमरान, और ये आगाज़ इसका हो रहा है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसकी भी इब्तदा उसी से हो रही, अल हय्युल क़य्यूम। और इसका ये जो तीसरा है अल हय्युल क़य्यूम, ये सूरह ताहा के अंदर इस्तेमाल होगा। वहाँ पर अल्लाह पाक ने ये तीसरा वहाँ पर आया है। अब देखिए कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाती है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। और इससे इब्तदा के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कुरान करीम के अंदर दो तरह की आयात हैं। हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात। दो तरह की आयात अल्लाह पाक ने नाज़िल की हैं, एक आयात मुहकमात हैं और दूसरे आयात मुतशाबिहात हैं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनह वब्तिग़ाअ तावीलिहि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुन मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। तो जो जिनके दिल के अंदर कजी होती है वो आयात मुतशाबिहात की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। आयात मुतशाबिहात वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर फरमाएंगे, और कुछ ऐसी भी हैं कि जो इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर इंसान का जो दिमाग अल्लाह पाक ने दिया है उस पर वो कंपैटिबल भी नहीं है, उसको इंसान समझ भी नहीं सकता। और जब आखिरत के अंदर जाएगा, बरज़ख में जाएगा, तो वो उस पर वाज़े होती चली जाएंगी। या दुनिया के अंदर भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं सनुरीहिम फ़ी आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम, कि हम अनकरीब आपको ये क़यामत आने से पहले पहले दुनिया के अंदर भी निशानियाँ दिखाते जाएंगे। और ये जो आयात मुतशाबिहात हैं इनमें से बहुत सारी खुलती चली जाएंगी। चुनाचे दो आयात जो हैं इसी तरीके सूरह क़यामा की आयत है जिसके तहत हमें ब्लैक होल का हाल ही के अंदर पता चला है। ऐसी गैलेक्सीज है जिसके अंदर पूरे के पूरे जो सितारे और गैलेक्सीज हैं उसके अंदर गुरूब हो जाती हैं। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि ये जो थंब इम्प्रेशन है, ये जो थंब प्रिंटिंग है, इसकी हम जब दोबारा बनाएंगे इंसान को तो हम इन्हीं प्रिंट्स के साथ दोबारा बनाएंगे। तो सनुरीहिम फिल आयाति वफ़ी आफ़ाक़ि वफ़ी अनफुसिहिम, तो अल्लाह पाक इसको ज़ाहिर फरमाते जा रहे हैं। और बहुत सारी आयात मुतशाबिहात ऐसी हैं जो बरज़ख में जाकर और आलम महशर के अंदर जाकर हम पर ज़ाहिर होंगी। तो इन मुतशाबिहात में नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं मुहकमात के अंदर मुहकमात को लेना चाहिए। मुहकमात वो अहकाम हैं अल्लाह के जो बिल्कुल वाज़े हैं, जिस तरह हम आयत बिर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि ईमानियात को लिया जाए और इबादात को लिया जाए
اخلاقیات کو لیا جائے اور معاملات کو لیا جائے، تو یہ تمہارا دین جو ہے یہ مکمل کر دیتا ہے کہ ایمان انسان کا صحیح ہو اور عبادات اس کی صحیح ہوں، اخلاقیات صحیح ہوں اور معاملات صحیح ہوں۔ تو یہ جو آیات ہوتی ہیں یہ آیت محکمات ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ آیت محکمات کو لیتے ہیں اور متشابہات کے اندر نہیں پڑھتے، ان کے پاس اختلاف کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے کہ آپ اللہ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے اس کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کو اپنے اوپر نافذ کر لو، تو یہی اسلام ہے۔ اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے ایمان والو، جس طرح کہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ ایمان والوں کی شدید محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اس دعوے کے اندر سچے ہو، قل اے میرے حبیب فرما دیجئے ان کو، ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، مجھے کاپی کرو، فاتبعونی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے کہ میری کاپی کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر کیا ہوگا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، لیکن جب تم میری عادات اپنا لو گے، جب تم میری طرح زندگی گزارو گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنا لو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا لو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنا لو گے اور ان سے محبت کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، تم میرے محب بھی تھے اب محبوب بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، دونوں کا حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر آپ نے روگردانی کی کسی میرے حکم کی، یعنی اللہ کے حکم کی یا میرے رسول کے حکم کی، اگر تم نے روگردانی کی، اس سے منہ موڑ لیا، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسے انکار کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنا لیا، یہ دین سے مراد پورا قانون ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہ اللہ نے جو قانون بھیجا ہے، اللہ نے یہ جو اسلام بھیجا ہے، دین بھیجا ہے، تمہاری رہن سہن معاملات بھی اس کے اندر ہیں اور تمہارے اخلاقیات بھی اس کے اندر ہیں، تمہارے آئلی قوانین بھی اس کے اندر ہیں، یہ جتنے بھی تمہارے معاملات ہیں، چاہے وہ آپس کے معاملات ہیں، چاہے وہ عدالتوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ مقننہ کے معاملات ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر من یبتغ، کسی نے پسند کر لیا، کسی نے چن لیا، کسی نے انتخاب کر لیا، ابتغاء کر لیا، من یبتغ غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی بھی قانون کسی نے چن لیا، فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کچھ بھی، اس سے عبادات قبول نہیں کی جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے نیک کاموں کی فہرست جو ہوگی اس کو ہم ضائع کر دیں گے، غلط کر دیں گے، فلن یقبل منہ، اس سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائے گا، آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائے گا، اور اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گا، اس کی نیکیاں شمار نہیں کی جائیں گی، اس کے نیکیوں کو ترازو پر نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے من یبتغ غیر الاسلام دینا، اللہ نے جو اس
شریعت محمدی کے لیے دین نازل کیا تھا، وہ دین اس کو پسند نہیں آیا، تو اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو اپنی پوری زندگی کے لیے، اپنی عائلی زندگی کے لیے بھی، اور دیگر تمام معاملات کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی، ایمانیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔